اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، اس کی 26 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آئیے ترتیل اور تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، حل لام ساکن کو ہلانا نہیں، تا کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے کھڑی حرکت کی وجہ سے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ دی یا مدہ ہے، غا الف مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، جو واو مدہ ہے اور تنوین کے بعد یرمل ان کا واو یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یو واولین ہے اور یہاں تنوین کے بعد حرف حلقی کا خا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، اور خا مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھا جائے گا، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، الف مدہ ہے اور تنوین کے بعد یرملون کا نون آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، صاد مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ نا الف مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور 2 زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اور تنوین کے بعد حلقی ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں گول تا ہے، ہا ساکن بن جائے گا وقف کی صورت۔ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، تسقی قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، نون ساکن کے بعد آئینہ ہے، اظہار حلقی ہوگا، آئی یالین ہے، اور تنوین کے بعد حلقی حمزہ آیا ہے، یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا، غول تا ہا ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ تسقی من عین آنیہ، حمزہ کو کھینچنا بھی ہے 1 الف کی مقدار کے برابر، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لئی یالین ہے، سا کو کھینچنا نہیں، لہم میم ساکن کے بعد طا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، الف مدہ ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، الا لا الف مدہ ہے، من نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا دعاد اقفا حقیقی ہوگا، دعاد پر بھی پڑھا جائے گا، را باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے، ری یا مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، عین ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، عین ادا ہونا چاہیے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، عین وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، لا الف مدہ ہے، اور یسمن کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے، لا الف مدہ ہے، نی یا مدہ ہے، جو واو مدہ ہے، تینوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، عین ساکن پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد جیم آئے، حروف اقفا کا جیم اقفا حقیقی یہاں پر بھی ہوگا اور یہاں پر بھی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، غیر مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، یہاں پر خیال رکھیں قلقلہ نہ ہو جائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ جو واو مدہ ہے، تنوین کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا،
یو واولین ہے اور تنوین کے بعد پھر ادغام مع الغنہ ہوگا، نون مشدد ہے، یرملون کا نون، تو نا الف مدہ بھی ہے اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، لسع اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ہا الف مدہ ہے، را پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، الف مدہ بھی ہے، را ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، دو عد مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، فی یا مدہ ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا، تنوین کے بعد عین آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، الف مدہ ہے اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا الف مدہ ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، تینوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، اور جس پر زبر زیر پیش ہے تو اس کو مت کھینچیں، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، فیہا فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، عی یالین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اقفا کا جیم آیا ہے، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ جاریہ، جا الف مدہ ہے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر دیکھیں وقف لازم کی نشانی بھی ہے۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، را پور پڑھا جائے گا، پیش کی وجہ سے یہ والا را بھی پور پڑھا جائے گا، اور تنوین کے بعد یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یہ والا را بھی پور پڑھا جائے گا، فو واو مدہ ہے، ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، و الف مدہ ہے، تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، مو واولین ہے، دو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ما الف مدہ ہے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ کا حرف قاف ہے، پور پڑھا جائے گا، صاد بھی پور پڑھا جائے گا، فو واو مدہ ہے اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، را الف مدہ ہے، را پور بھی پڑھا جائے گا، بیو تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، مب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، سو واو مدہ ہے اور ہا ساکن پڑھا جائے گا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، افلا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، نون ساکن کا اخفا ہوگا، ضا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را بھی پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، رو واو مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ الی الابل، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، کئی یالین ہے، خا مستعلیہ ہے، قاف بھی مستعلیہ ہے، پر پڑھنے ہیں اور تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، والى تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھیں، اور یہاں پر مد متصل ہے
4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کئی یا لین ہے، رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تا ساکن ہی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ با الف مدہ ہے، کئی یا لین ہے، نُصِبَت صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، وقف کی حالت میں تا ساکن ہی رہے گا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ را ساکن سے پہلے زبر، اس لیے موٹا پڑھا جائے گا را، ضاد بھی حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، کئی یا لین ہے، تو حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ فَذَكِّرْ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھا جائے گا۔ انما نون مشدد پر غنہ ہوگا، یہاں پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ما یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، نون ساکن کا اکفا ہوگا، اور را ساکن سے پہلے زیر ہے، جب را ساکن کو وقف کی صورت میں ہم را ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں، تب باریک پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں پر پڑھا جائے گا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ۔ لَسْتَ عَلَيْ لَی یا لین ہے، ہم میم ساکن کے بعد با آیا ہے متحرک، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں سین نہیں پڑھا جائے گا، صاد پڑھا جائے گا، یہ خیال رکھیں، سورۃ الغاشیہ کے اندر صاد ہی پڑھنا ہے، صی یا لین بھی ہے، تو حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را ساکن جب ہوگا تو باریک ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ جب را ساکن ہے تو پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، تو پر پڑھا جائے گا۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، إِلَّا لا الف مدہ ہے، نون کا اخفا ہوگا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام کو سختی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، تولا تشدید والا حرف ہے، وَكَفَرَ را جب ساکن ہوگا تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، پر پڑھا جائے گا، ساکن کی حالت میں بھی پر پڑھا جائے گا، ملانے کی حالت میں بھی پر پڑھا جائے گا اس زبر کی وجہ سے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، یہاں پر اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا اس پیش کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، ذا الف مدہ ہے، اکبر را ساکن ہوگا تو پر پڑھا جائے گا اس زبر کی وجہ سے جو پچھلے حرف کے اوپر ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، نون مشدد پر غنہ ہوگا، لیالین ہے، نا کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے، جسے مد منفصل کہا جاتا ہے، یا الف مدہ ہے، میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، إِيَابَهُمْ کو جلدی پڑھیں، یہاں پر اگر آپ سختی کے ساتھ پڑھیں گے گویا کہ آپ نے تشدید لگا دی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ثم نون مشدد پر بھی گنہ ہوگا، میم مشدد پر بھی گنہ ہوگا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ لئی یالین ہے، نا الف مدہ ہے، سا الف مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، بہم میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ ثم إن
علینا حسابہم صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔